لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیعنا ونبینا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین سے عقیدت رکھنے والوں اور امام حسین سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والوں اور امام حسین سے عقیدت کے ساتھ اپنی خواہشوں کی طلب کرنے والوں کے لیے، امام حسین کے غلاموں کے لیے، امام حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک نوحہ ہے کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا. سید سجاد کا یہ نوحہ اپنے بابا کے لیے ہے. جب وہ زندان شام کی جانب روانہ ہوئے تھے تو وہ نوحے کو میں مرثیے کی شکل میں آپ کی زیر خدمت نظر کر رہا ہوں. مرثیے کی شکل میں کر رہا ہوں کیونکہ جس لہجے میں وہ نوحہ ہے اس کے درد، اس کے انداز کو سمجھنے کے لیے شاید وہ لہجہ صحیح ہوگا جس لہجے سے میں مخاطب ہوا کرتا ہوں لوگوں سے کہ بابا ہوئی جو شام غریباں میں سختیاں، کہ بابا ہوئی جو شام غریباں میں سختیاں، کس سے یہ جا کے عابد مضطر کریں بیاں، کہ کس سے یہ جا کے عابد مضطر کریں بیاں. اور ظالم نے اس طرح سے دکھائی ہے گھڑکیاں. گھڑکیوں کا مطلب ہوتا ہے دھمکیاں، ڈرانا. کہ ظالم نے کس طرح سے دکھائی ہے گھڑکیاں. ارے سہمے ہوئے ہیں بچے سبھی اور بیویاں، کہ سہمے ہوئے ہیں بچے سبھی اور بیویاں. اور بچوں کو اس طرح سے، کہ بچوں کو اس طرح سے ڈرایا نہیں جاتا کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا. اب سید سجاد مظلوم امام سے کیا گفتگو کرتے ہیں وہ سنیں کہ بابا بتاؤ کیا کرے بیمار کربلا، کہ بابا بتاؤ کیا کرے بیمار کربلا، کہ ہم بے کسوں کا لٹ گیا صحرا میں قافلہ، کہ ہم بے کسوں کا لٹ گیا صحرا میں قافلہ. اور نیزوں سے مارتی ہے ہمیں، کہ نیزوں سے مارتی ہے ہمیں فوج اشکیا، کہ نیزوں سے مارتی ہے ہمیں فوج اشکیا. ارے بیمار کا کوئی بھی، کہ بیمار کا کوئی بھی سہارا نہیں رہا. اب کہتے کہ جنگل میں گھر کسی کا بھی، کہ بابا جنگل میں گھر کسی کا بھی لوٹا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا. سید سجاد کہتے ہیں کہ بابا میں کس سے اپنے مصائب بیاں کروں. مصائب کہتے ہیں تکلیفوں کو. وہ جو شام کے دربار میں تکلیفیں ہیں، جو سید سجاد کو تکلیفیں جھیلنی پڑی، اب اس کو سنیے کہ بابا میں کس سے اپنے مصائب بیاں کروں، کہ پیروں میں بیڑیاں ہیں پڑی. ارے کس طرح چلوں، کہ پیروں میں بیڑیاں ہیں پڑی. ارے کس طرح چلوں، اور شمرے لئیں کہ کب تلک
میں سختیاں سہوں کہ شمرے لئیں کی کب تلک، میں سختیاں سہوں اور دل چاہتا ہے میرا کہ میں بھی یہیں مروں، کہ دل چاہتا ہے میرا کہ میں بھی یہیں مروں، اور اب مجھ سے ایک پل بھی، کہ بابا کہ مجھ سے اب ایک پل بھی سنبھالا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا، بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا۔ اب سید سجاد کے اوپر جو مصائب پڑھ رہے ہیں، ان مصائبوں کو چند لفظوں کے بیان سے آپ کے مخاطب کر رہا ہوں۔ سمجھیے کہ تکلیف کیا ہے امام حسین کی، سمجھیے کہ تکلیفوں کو، جو تکلیفیں جھیل رہے ہیں سید سجاد بیمار کربلا امام حسین کے وارث امام نائب امام، کیا تکلیفیں جھیل رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہ کہتا تھا رو کے عابدے بیمار کربلا، کہ کہتا تھا رو کے عابدے بیمار کربلا، کہ پھوپیاں تو میری دشت میں، پھوپیاں تو میری دشت میں ہیں ہائے بے ردا، اور شمرے لئیں سکینہ کے گوہر بھی لے گیا، کہ شمرے لئیں سکینہ کے گوہر بھی لے گیا۔ ارے کوئی بھی حال پوچھنے، کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں رہا، کہ بیمار کو یوں توخ میں جکڑا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے اب بولا نہیں جاتا۔ اب شام کے دربار میں سیدانیاں آ گئیں، شام کے دربار میں جب سیدانیاں آتی ہیں تو جو تکلیف، جو مصائب سید سجاد نے کے پیش ہوئے، ان مصائبوں کو آپ کے زیر خدمت کر رہا ہوں۔ کہ جس دم اسیر ہو گئیں زہرا کی بیٹیاں، کہ جس دم اسیر ہو گئیں زہرا کی بیٹیاں، ارے باندھی تھی بازوؤں سے ستمگر نے ریسماں، کہ باندھی تھی بازوؤں سے کہ باندھی تھی بازوؤں سے ستمگر نے ریسماں، ارے چلاتی تھیں تڑپتی تھیں روتی تھی بیویاں، کہ چلاتی تھیں تڑپتی تھیں روتی تھی بیویاں، ارے ہلتا تھا بین سن کے زمین اور آسماں، کہ ہلتا تھا بین سن کے زمین اور آسماں، اور دشمن کو بھی یوں رسن میں باندھا نہیں جاتا، کہ دشمن کو بھی یوں رسن میں باندھا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا۔ 4 سالہ جناب سکینہ کے اوپر جو مظالم سید سجاد کی زبانی اپنے بابا حسین سے کہے گئے، وہ سنیے۔ کہ بابا سکینہ روتی ہے، کہ بابا سکینہ روتی ہے، سمجھاؤں کس طرح، اور رخ پر تماچے مارتا ہے شمر بے حیا، اور کانوں سے خون بہتا ہے، کہ کانوں سے خون بہتا ہے، کرتا بھی ہے پھٹا، کہ کانوں سے خون بہتا ہے کرتا بھی ہے پھٹا، اور بچوں پہ بھی ترس نہیں کھاتے ہیں اشقیاء، کہ بچوں پہ بھی ترس نہیں کھاتے ہیں اشقیاء، ارے مہمان پہ ظلم اس طرح
ڈھایا نہیں جاتا کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا۔ شام کے دربار میں سیدانیاں سر ننگے جب آئیں تو سید سجاد کے جملوں کو سنے کہ سید سجاد کی تکلیفیں، اس وقت کیا تکلیفوں سے سید سجاد کو آشنا ہونا پڑا کہ جب شام کے دربار میں پہنچا یہ قافلہ، کہ جب شام کے دربار میں پہنچا یہ قافلہ، اہل حرم کے سر پہ نہیں تھی کوئی ردا، کہ اہل حرم کے سر پہ نہیں تھی کوئی ردا۔ ارے نیزے سے دے رہے تھے صدا شاہ کربلا، کہ نیزے سے دے رہے تھے صدا شاہ کربلا۔ عابد خدا کے واسطے کرنا نہ بد دعا، کہ عابد خدا کے واسطے کرنا نہ بد دعا۔ ارے سجاد ناتوا سے بھی سنبھلا نہیں جاتا کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا۔ ارے پوچھا اگر کسی نے بھی اے عابد حزین، اب لوگ جو پوچھنے والے دربار شام میں ہیں وہ منظر سنیں کہ پوچھا اگر کسی نے بھی کہ اے عابد حزین، زیادہ مصیبتیں بھلا تم پر کہاں پڑی، کہ زیادہ مصیبتیں بھلا کہ تم پر کہاں پڑی۔ ارے بولے وہ مجھ سے وقت رب بھولا نہیں جاتا، اور دربار میں یزید کے جب بیاں گئیں، اور منظر وہ مجھ سے شام کا بھولا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا۔ اب سید سجاد پہ جو ظلم دربار شام میں کرنے کی کوششیں کی گئیں، حاکم نے اعلان کیا، اپنے جلاد سے کہا کہ ایسا کرو کہ سید سجاد پہ ظلم کی انتہا سٹارٹ کر دو، سید سجاد پہ ظلم و ستم کی انتہا شروع کرو۔ تو جب شام کے حاکم نے یہ جلاد سے کہا، کہ جب شام کے حاکم نے یہ جلاد سے کہا کہ عابد کا میرے سامنے اب کاٹ لو گلا، اور شیر خدا کی بیٹی کو تب غیظ آ گیا، بولی اسے نہ مار یہ بھتیجا ہے میرا، اور دشمن کو بھی اس طرح سے، دشمن کو بھی اس طرح سے مارا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا۔ اب جناب زینب کے سامنے جب حاکم نے یہ اعلان کیا کہ سید سجاد کا سر کاٹ دو، تو سید سجاد کے سر کو کاٹنے کے لیے جب لائن بڑھا تو جناب زینب بنت علی کو غیظ آ گیا۔ جب غیظ آیا تو سنیے کہ غیظ آیا تو کیا جناب زینب نے ارشاد کیا کہ عابد کے سر کو کاٹنے جس دم لائیں بڑھا، کہ عابد کے سر کو کاٹنے جس دم لائیں بڑھا، کہ زینب پکاری ہے میرے ابا سے با وفا، کہ زینب پکاری ہے میرے ابا سے با وفا، آ کر بچاؤ اپنے بھتیجے کو تو ذرا، کہ غش میں پڑا ہے پھر بھی ستاتے ہیں اشقیاء، کہ غش میں پڑا ہے پھر بھی ستاتے ہیں اشقیاء، کہ کمزور اتنا ہو گیا کہ اٹھا نہیں جاتا، کہ کمزور اتنا ہو گیا کہ اٹھا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے،
بولا نہیں جاتا کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا۔ اب زیادہ لائف کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے بس آخری بند زیر خدمت کہ انصار کس طرح سے لکھوں میں وہ سختیاں، کہ انصار کس طرح سے لکھوں میں وہ سختیاں، کہ زندہ میں سر جھکائے مدثر تھی بیویاں، کہ زندہ میں سر جھکائے اب مدثر تھی بیویاں، کہ پانی ملا تھا گرم تو سوکھی تھی روٹیاں، کہ پانی ملا تھا گرم تو سوکھی تھی روٹیاں، رو پائیں قید میں نہ کبھی زہرا کی بیٹیاں، رونے سے کبھی غیر کو بھی، رونے سے کبھی غیر کو بھی روکا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے، بولا نہیں جاتا، کہ بابا گلے میں درد ہے بولا نہیں جاتا، کہ عابد سے حال بہن کا دیکھا نہیں جاتا، کہ عابد سے حال بہن کا دیکھا نہیں جاتا۔ اے پالنے والے تمام وہ لوگ جو اس امام حسین کی مجلس میں شریک ہوئے، چاہے وہ شامل ہونے کا طریقہ لائیو کے ذریعے سے ہو، انہوں نے مجھ کو سنا ہو نہ سنا ہو، یہ امام حسین کا ماتم ہے، اس امام حسین کا ماتم ہے جو بڑا مظلوم امام تھا، اس امام حسین کا ماتم ہے جس نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہادت کا جام پی لیا، جس نے ظلم کے آگے جھکنے سے بہتر اپنی شہادت کو منسوب سمجھا۔ اس امام حسین کی شہادت کی یاد میں 1435 سال یوں ہی بیتتے چلے گئے، اور اسلام کو جو سر بلندی ملی کہ اسلام کی صحیح تعلیم دنیا کے بیچ میں آئی، آج جو ہم یہ سجدہ قائم ہے، یہ جو قرآن کی تعلیمات قائم ہے، یہ جو اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کی نظر میں آتا ہے، یہ اس امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس امام حسین نے اپنے 6 ماہ بچے یعنی کہ 6 ماہ کے بچے سے لے کے 4 سال کی بیٹی جناب سکینہ سے لے کے حبیب ابن مظاہر جیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہادت کا جام پیا، اور وہ شہادت کا جام اس لیے نہیں تھا کہ کسی تخت کسی تاج کی لڑائی تھی، وہ شہادت کا جام اس لیے تھا کہ امام حسین کو یہ بتانا تھا کہ ظالم کے ظلم کے خلاف اور ظالم کے ظلم کے ساتھ کبھی نہ امام حسین تھے، نہ اسلام کی تعلیم تھی، نہ نبی کی تعلیمات تھی، نہ ہماری قرآن کی تعلیمات ہے کہ کسی پہ ظلم کیا جائے، کسی پہ جبر کیا جائے، کسی کا حق چھینا جائے، کسی کو تکلیف دی جائے۔ یہ امام حسین کی تعلیمات میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے، یہ ہماری قرآن کی تعلیمات میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، کسی پہ ظلم کریں۔ اور جو امام حسین سے عقیدت رکھنے والے، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہو، یا وہ کسی بھی دھرم کو نہ ماننے والے ناستک لوگ ہوں، لیکن امام حسین کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے جس نے کسی دھرم، کسی سمپردائے، کسی جاتی، کسی سمودائے کا ساتھ نہ دے کے انسانیت کا ساتھ دیا، اور جس نے انسانیت کو بچایا اس کا نام حسین ہے، جس نے انسانیت کا سر بلند کیا اس کا نام حسین ہے، جس نے انسانیت کو سر بلند کیا، جس نے قرآن کی صحیح تعلیم کو دنیا کے بیچ میں لایا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظلم و جبر سے اسلام پھیلا ہے، تو ظلم و جبر کی طاقت جب تک قائم ہوتی ہے تب تک وہ طاقت کی بدولت وہ دھرم پھیلتا ہے، وہ مذہب پھیلتا ہے۔ لیکن آج بھی اسلام کی تعلیم میں اگرچہ آپ کو اسلام کی صحیح تعلیم معلوم ہے، اگرچہ آپ نے اسلام کی صحیح معلومات رکھی ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام بڑی محبت کا نام، بڑی محبت والی قوم کا نام ہے، مسلمان بڑی محبت والی قوم کا نام ہے۔ اس میں آپس میں اتحاد سکھایا جاتا ہے، اس میں کسی دھرم، کسی سمپردائے کے خلاف بولنا نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اور امام حسین کی تعریف میں خالی ہندو مذہب نہیں، مسلمان مذہب نہیں، یہودی تک لوگوں نے لکھا کہ امام حسین جیسا جو صبر انہوں نے
اسلام کو بچانے کے لیے کیا، انسانیت کو بچانے کے لیے کیا۔ امام حسین کی شکشا سے آج اسلام باقی ہے، امام حسین کی شکشا سے انسانیت باقی ہے، امام حسین کی شکشا سے آج لوگوں میں آپسی ویمنس ہے، بھائی چارہ ہے، رشتے ناتوں کی اہمیت معلوم ہے۔ تو اگر اسلام کی شکشا اگر صحیح طریقے سے امام حسین کے درس کے انوسار سماج کے بیچ پہنچے گی تو امام حسین کا جو مقصد تھا، امام حسین کی قربانی کا جو مقصد تھا، امام حسین کی عظمت تمام سماج کے بیچ ہوگی۔ والسلام یا علی مدد لبیک یا حسین، اور امام حسین کی تعلیمات اور امام حسین کا محرم ہم بڑے خلوص سے مناتے ہیں۔ ہمیں یہ غم کا تہوار منانے دیا جائے، اس میں نہ کسی دھرم کے خلاف ہوتا ہے، نہ کسی سماج کے خلاف ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے تو محبت امام حسین میں ہم ان کے غم کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کی تکلیفوں کو یاد کر کے اپنے سینوں پہ ماتم کرتے ہیں، اپنے سر پہ زنجیر و قمع کرتے ہیں۔ ہم کسی کو نقصان پہنچانے والی قوم نہیں، ہم اپنے مولا کا غم ایسے ہی مناتے آئے ہیں اور ایسے ہی مناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک زباں میں طاقت ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی مدد۔